رب العزت کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ سلام عرض کرنے کے بعد اور امام علی مقام امام حسین اور آپ کے اہل بیت اطہار کی خدمت اقدس میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائے۔ آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں کلمہ پڑھانے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ایک چیز کی خواہش کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ آج 10 محرم الحرام آج ہی کا دن ہے اور 61 ہجری ہے، جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام علی مقام اپنا تمام ورثہ لے کر کربلا کے میدان کے اندر اللہ کریم کی بارگاہ میں اعلیٰ درجہ پا کے اس دار فانی سے پردہ فرما کے تشریف لے گئے۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ دوسرے ملکوں سے وفود آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور بہت سارے لوگ حضور کی خدمت میں رہتے ہیں، ذرائع آمدن کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے کچھ مال جمع کیا، مال جمع کر لیا، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں وہ مال پیش کر سکتا۔ اب اس کام کے لیے منتخب کیا گیا نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عباس نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کی یہ خواہش ہے، یہ انہوں نے عمل کیا ہے، تو آپ کی کیا اجازت ہے، کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ نے قرآن کی آیتوں کا نزول فرما دیا۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، سونا چاندی روپیہ پیسہ زمین دولت کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز کا تم سے سوال کرتا ہوں، ایک چیز کی خواہش کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ آج 10 محرم الحرام کو ہم بیٹھے ہیں، میں اور آپ دیکھیں کیا اہل بیت کے ساتھ جس محبت کا میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں حکم دے کر گئے تھے، کیا ہم نے اہل بیت سے وہ محبت کا حق ادا کر دیا؟ تو اگر ہم اس کو اپنے پر سوال کر کے اپنے سے جواب لیں گے تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ میں نے کل جمعے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، ابھی ہمارے صحیح العقیدہ جوان زیادہ تر امام بارگاہوں کے اندر رات گزار کر آئے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ جناب سحری کے وقت اذان علی اکبر سننے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ کیا یار اہل بیت اطہار سے محبت یہ ہے کہ اذان کا کچھ احترام ہے، اور وہ 61 ہجری کی 10 محرم کی فجر جو حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے صحرا کے اندر اذان پڑھی، اور اہل بیت اطہار نے اس اذان کو سن کر جو رب کے حضور سجدہ ادا کیا ہے، کیا آج ہم ان کی بے حرمتی نہیں کر رہے؟ کیا ہم محبت حق ادا کر رہے ہیں محبت کا؟ آج ہمارے سامنے کربلا کے شہیدوں کے خاکے بنائے گئے، اگر کسی غیر مسلم نے یہ کام کیا تو ہمارے جناب جذبات عروج پر آئے اور ہم نے جلوس بھی نکالے، جناب بہت کچھ کر دیا، لیکن جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنے ہی لوگوں نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی بے حرمتی کی ہے،
تب ہمیں غیرت نہیں آئی، تب ہمیں فکر نہیں ہوئی، اور دعویٰ کرے ہم جناب محب اہل بیت کا کہ ہمارے دلوں میں بڑی محبت ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ رات دوستوں کے ساتھ بیٹھے میں نے بات کی کہ یار ہمارے گھروں کے اندر اگر کبھی کوئی مسئلہ بن جائے تو کیا ہم باہر نکل کر اپنی ماؤں بہنوں کی باتیں بازاروں میں کرتے ہیں، ان کے نام اسی طرح بےہودگی کے ساتھ لیتے ہیں جیسے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے؟ یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، محشر کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں امام علی مقام اور آپ سے محبت کرنے والے بھی آئیں گے، اور یزید اور اس کے چاہنے والے بھی آئیں گے۔ خود فیصلہ کریں کہ اس دن سر فخر سے بلند کس کا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام استقبال کس کا کریں گے، حضور خوش آمدید کس کو کہیں گے، سفارش کس کی کریں گے؟ کیا جنہوں نے حضور کی شہزادیوں کی بے حرمتی کی ہے؟ کیا جنہوں نے حضور کی شہزادیوں کو سر بازار ان کے ایسے جناب کلمات ادا کیے جو آج میں اور آپ اپنی ماؤں بہنوں بیوی بیٹیوں کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اس چیز کی طرف ہم غور کریں۔ کیا ہم اپنے گھر میں اپنے بچے کو روک نہیں سکتے؟ کیا ہم اپنے بھائی کی طرف توجہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے دوست کو بٹھا کر اس کی تربیت نہیں کر سکتے؟ جب ایسا وقت آتا ہے پھر کہتے ہیں کوئی نہیں جی، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میں نے بھی وہیں پر حاضر ہونا ہے، آپ نے بھی وہیں پر حاضر ہونا ہے۔ نام اسی کا اونچا ہوگا جس نے آج میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پاک کا احترام بھی کیا ہوگا اور ان کے ساتھ دل و جان سے محبت بھی کی ہوگی۔ ہم سے مال نہیں مانگا گیا، ہم سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی، ہم نے دیا کیا ہے اسلام کو؟ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے شہزادے حضرت امام علی اصغر کے حلق سے تیر کھینچا اور خون کا فوارہ نکلا، 6 ماہ کا بچہ ہے، اور کس ظالم نے تیر چلایا جو آ کے سیدھا امام علی اصغر کے حلق میں لگا، تو سید الشہداء تیر نکال کر خون کو اپنے جسم اطہر پر ملتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ عشاق کہتے ہیں کہ یہاں پر جناب سید الشہداء نے یہ سوچا ہوگا کہ کاش آج ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں ان سے سوال کرتا، جناب آپ نے بھی بچے کو ذبح کیا تھا لیکن آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، آج دیکھیں حسین کھلی آنکھوں سے اپنے شہزادوں کو قربان کروا رہا ہے۔ کیا یہ اہل بیت کی قربانیوں کا صلہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ بس 10 محرم کو شور شرابہ کیا، کسی نے جناب کھانا بنا لیا، کسی نے کوئی عمل کر لیا، کہا جی ہم نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ کا بغض دل میں ہو اور اہل بیت کی محبت ہو، کسی کام نہیں آئے گی۔ اہل بیت کی بغض ہو اور صحابہ کی محبت ہو تب بھی یہ کسی کام نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے ہی کامیاب تھے، آج جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ میری اہل بیت اطہار کا دامن تھام لے۔ اہل بیت کیا صرف حضور کے زمانے میں تھے، بس اس کے بعد اہل بیت نہیں ہیں؟ فرمایا ایک دن کا بھی سید ہے، ایک دن اہل بیت کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کی عمر صرف ایک دن ہے، اگر اس کا بھی امت احترام نہیں کرے گی تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کیسے کریں گے؟ آج کسی نے اہل بیت کی محبت کی اور صحابہ سے بغض رکھا، کسی نے صحابہ سے محبت کی، اہل بیت کا بغض رکھا۔ اللہ کا احسان ہے کہ رب نے ہمیں اہل بیت کا عشق بھی عطا فرمایا اور صحابہ کا ادب بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ چیزیں کیا تھیں؟ ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ نور جہاں یہ ایران کی شہزادی تھی جس سے جہانگیر نے شادی کی تھی۔ جب یہ آئی تو اس نے پیچھے خط لکھ کر بھیجا کہ کسی شیعہ عالم کو بھیجو جو آ کے یہاں بر صغیر کے اندر شیعہ مسلک کی تبلیغ کرے۔ ہمارے اکثر ہاں یہ تصور ہے کہ جی صوفی جو ہے یہ جاہل ہے۔ ہمارے جو جن کے دماغ کو پڑھائی چڑھ جاتی ہے نا،
کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھائی انسان بنا دیتی ہے، کچھ ایسے ہیں جو پڑھ کے جاہل بن جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صوفی بندہ جو ہے اس کا کوئی دنیا کے اندر عمل دخل نہیں ہے، بس اس نے ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اور ایسے زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ نور جہاں نے پیچھے ایران سے شیعہ عالم کو بلایا، اب وہ سفر کرتے کرتے جب لاہور کی سرزمین پر پہنچا تو سب سے پہلے اس کی جس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، روایات ملتی ہیں کہ وہ ایک صوفی بزرگ تھے جن کو آج دنیا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب اس کے ذہن میں تصور کیا تھا؟ ذہن میں بات یہ تھی کہ صوفی جو ہوتے ہیں ان کو اتنا علم نہیں ہوتا، ہم نے صوفیوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے علماء کے پاس اور اولیاء کاملین کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ چھوڑا کیوں ہے؟ ہم نے سمجھا کہ جناب انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے، موبائل ہمارے پاس ہے، جو مسئلہ ہوگا وہاں پر لکھیں گے، ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسئلہ پڑھ کے سمجھ نہیں آتا، ہر مسئلہ کتاب سے پڑھ کے سمجھ نہیں آتا جب تک اس کے سمجھانے والا موجود نہ ہو۔ اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا، بڑی پریشانی کے اندر آیا، بڑا ہی گھبرایا ہوا۔ اس نے کہا حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ میں جناب بڑا پریشان ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ کہا یار بیٹا بتا تو صحیح تو نے خواب دیکھا کیا ہے؟ اب خواب کیا تھا؟ اس نے کہا جناب میں خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں ایک طرف بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا کہ میں نے کیا دیکھا، میری پیشاب سے 2 چھینٹیں اڑ کر قرآن کریم کے ورقوں پر چلی گئیں۔ اب عام بندہ سنتا تو پتہ نہیں وہ کیا اس کا تصور لیتا یا کیا سمجھتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا، دونوں کے دونوں حافظ قرآن بنیں گے۔ تو یہ ہم اپنی طرف سے جناب فرمایا ہر ایک کے پاس اپنے خواب بھی بیان نہ کیا کرو، اس کے پاس کرو جس کو علم ہے۔ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ شخص آیا اور اس نے سوچا کہ یہ صوفی بندہ ہے، علم اس کے پاس ہوگا نہیں اتنا، سب سے پہلے میں اسی پر اپنا وار چلاتا ہوں پھر آگے چلوں گا۔ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے بعد ذکر میں مشغول تھے، بیٹھ گیا، آپ نے اشراق کے نوافل پڑھے۔ تو جب آپ فارغ ہوئے تو اس نے کہا اپنا تعارف پیش کیا، جناب میں اس طرح سے آیا ہوں اور میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روضہ اطہر کے پاس میرا مقام ہے اور اس طرح سے میں وہاں پہ ان کا شیعوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں پر مزار شریف ہے کربلا کے اندر، اس کے ارد گرد 70 فٹ یا 70 گز تک جتنے بھی لوگ دفن ہوں گے اللہ قیامت کے دن انہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بولیں جب سمجھ آئی ہے بات کی کہ نہیں آئی؟ جتنی بات میں نے کی ہے اب بات کو ذرا سمجھیں۔ حضرت میاں میر علیہ رحمہ کے پاس جب اس نے اتنی بات کی نا تو فرمانے لگے واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات تم نے کر دی، مجھے پھر سناؤ۔ اس نے کہا لو جی میرا تو باب پروار چل گیا، بابا اتنا متاثر ہوا میری بات سے، اس نے جناب پھر بیان کیا، فرمایا واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پھر بیان کرو۔ اس نے پھر بیان کیا اور آپ نے پھر اسے واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، کیا تو نے بات کی، پھر بیان کرو۔ اس کو جب بار بار سنا تو فرمانے لگے کہ امام علی مقام کو یہ مرتبہ، یہ فضیلت کس وجہ سے ملی ہے جو آج تم مجھ سے بیان کر رہے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جی امام علی مقام کے روضہ اطہر کے گرد جتنے لوگ دفن ہوں گے کل بغیر حساب کے جنت جائیں گے، تو مجھے بتاؤ کہ امام حسین کو یہ مقام کس کی وجہ سے ملا ہے؟ کہا جی آپ کے نانا جان کی وجہ سے ملا ہے۔ فرمایا نانا جان کی وجہ سے جس کو یہ مقام ملے اس کا یہ عالم ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے لوگ دفن ہوں قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ جو حضور کے پہلو کے اندر 2 صحابہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب موجود ہیں، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟
ان کے بارے میں تو کیا سوچ رکھتا ہے؟ جب اس نے اتنی بات سنی حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں وہیں سے وہ واپس ایران میں چلا گیا کہ جس علاقے کے صوفی اتنا علم رکھتے ہیں اس علاقے کے علماء کے پاس کتنا علم ہوگا۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے بیٹھنا، ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا واقعہ بھی حضرت مفتی حسن صاحب بیان کرتے ہیں، غلام حسن صاحب، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک شخص آیا جہانگیر کے دور میں، بڑی محبت سے سنیں گے تو صحابہ کی محبت دل میں آئے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شخص نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، کہنے لگا کہ مجھے نا عمر سے، بندہ کہتا ہے نا جی آپ کی کتنی عمر ہے، آپ کی کتنی عمر ہے، آپ کی کتنی عمر ہے، تو اس نے لوگوں میں کہا کہ میں عمر سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بہت بغض رکھتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے۔ اور میں نے پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت سید الشہداء کا حضرت شہربانو کے ساتھ نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے پڑھایا ہے۔ اور بات سنیے، میں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بچے کی تو دور کی بات ہے کہ کوئی بڑا بھی اس وقت مجھے یہاں سے اٹھائے، چلو اٹھو یہاں سے، اپنے ایمان سے بتائیں کیا میں کبھی بھی اپنی جو باقی زندگی ہے اس میں اس کا احترام کروں گا؟ بولیں یار، میں اس کا احترام کروں گا؟ اگر اس وقت مجھے یہاں سے کوئی اٹھا دے کہ چلو اٹھو بھئی یہاں سے، میں ساری زندگی لوگوں کے سامنے کہوں ٹھیک ہے یار کوئی نہیں، میں نے کوئی غصہ نہیں کیا، لیکن کیا میں اپنے دل سے بات نکال دوں گا؟ نہیں نکالوں گا۔ اب سنیے، حضرت عمر بن خطاب، جمعہ کا وقت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ممبر پر جلوہ افروز ہیں، حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی تشریف لائے، آگے فرماتے ہیں اے امیر، ممبر تیرا ہے کہ میرے نانے کا ہے؟ کہا شہزادے ممبر آپ کا ہے اور آپ کے نانے کا ہے۔ کہا نیچے آؤ۔ پھر جمعے کا وقت ہو، جلیل القدر صحابہ موجود ہوں، اور ایک بچہ آ کے اتنی بات کہہ دے، حضرت عمر بن خطاب نے کوئی گلہ نہیں کیا، نیچے تشریف لے آئے، آ کے کھڑے ہوئے، تو پھر پوچھا امیر بتا یہ ممبر تیرا ہے کہ تیرے نانے کا؟ کہا شہزادے ممبر تیرا، تیرے نانے کا، یہ مصلی بھی تمہارے، یہ مسجدیں بھی تمہاری، یہ ساری عزتیں تمہاری ہیں۔ کہا کہ چاہو بیٹھ جاؤ جا کے۔ تو پھر شہزادے کو گود میں لیا، فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ، نہ اتارنے کی سمجھ آئی ہے نہ بٹھانے کی سمجھ آئی ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کا احترام بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بہت ساری ایسی روایات ہیں۔ بہرحال اس نے یہ بات کی، کہنے لگا کہ میں عمر سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ اب علماء اٹھے اور انہوں نے جہانگیر تک یہ بات پہنچائی کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ صبح سب سے پہلے میرے دربار کے اندر جس کے بارے میں مقدمہ چلے گا وہ یہی شیعہ ذاکر ہوگا۔ اس کو بلایا گیا، وہ رات اس کو پتہ چلا، وہ نور جہاں کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ میرے بارے صبح فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، میں اس سے جو کہوں گی وہ میری بات مانے گا، وہ کسی کی نہیں مانے گا۔ اب اس کو اطمینان ہوا، صبح ہوئی، دربار لگا جہانگیر کا، جہانگیر نے اس کو بلایا، کہا کہ تو نے یہ کتاب لکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی لکھی ہے۔ کیا اس کتاب کے اندر تو نے یہ جملہ لکھا ہے؟ اس نے کہا لکھا ہے۔ کہا مجھے سناؤ تو۔ کہنے لگا جی میں عمر سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ تو جہانگیر پہلے جلادوں سے کہتا تھا کہ اس کو سزا دو۔ جہانگیر اپنے تخت سے اترا، اس نے جلاد سے تلوار لی اور جب اس کے گردن پر رکھی تو نور جہاں نے آ کے جہانگیر کا دامن تھاما۔ جہانگیر نے اس وقت جو جملہ بولا اس کو سنیے، کہنے لگا نور جہاں ٹھیک ہے، میں نے تجھے اپنا دل دیا ہے، میں نے اپنا ایمان نہیں دیا ہے تجھے، میں نے تجھے اپنا دل دیا ہے، اپنا ایمان نہیں دیا۔ تو آج ہم اس چیز کو دیکھیں، کہیں ہمارا ایمان کسی اور راستے پر تو نہیں چلا گیا۔ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کا جس طرح سے بے حرمتی کرنا شروع کر دی ہے، کہیں ہم ایمان سے دور تو نہیں چلے گئے؟ خود کو مسلمان سمجھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں،
اور جناب سارے عمل ہی کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن حضور فرمائیں کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور کی اولاد کا احترام کریں۔ آج بھی اگر کوئی سید زادے ہیں تو ان کا احترام ہے۔ احترام کس لیے؟ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ احترام اس لیے ہے کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ احترام اس لیے ہے کہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی اولاد ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں تمام کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلیں گی، میری نسل کو اللہ میری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ سے چلائے گا۔ تو آج اہل بیت طہار کی عزت کا دن ہے، سارے ہی، بلکہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہماری عزتیں ہی ان کی عزت سے ہیں، ہماری عزتیں ان کی عزت سے ہیں۔ اگر ان کی عزتوں پر حرف آیا تو پھر ہماری عزتیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہ جانا اور ان کے مجمع کو بڑھانا، کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ پیر اجمل قادری صاحب فرماتے ہیں کہ گلہ ہمیں اپنوں سے بھی ہے۔ اپنوں سے گلہ کیا ہے؟ اگر کسی سے پوچھے کہ بھائی کہاں گئے تھے تو وہ کہتا ہے جی میں وہ تماشا لگا تھا، تماشا دیکھنے گیا تھا۔ کہا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے کا تماشا بنایا اور تم تماشبین بن گئے ہو۔ یہ حالت ہو گئی ہے تمہاری، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم وہاں پر چلے گئے ان کی باتیں سننے کے لیے؟ امام علی مقام نے تو آخری وقت میں بھی کہا تھا کہ مجھے رب کے حضور سجدہ تو کرنے دو۔ کیا ہمارا تعلق سجدوں کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے؟ اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اور آج میں نے 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا دوستو ہمارا وقت گزر گیا ہے۔ ہم کہیں جی کوئی نہیں جی ہماری عمریں گزر گئیں، ہماری اولادیں ہیں، اگر ہم نے ان کی طرف توجہ نہ کی تو اللہ نہ کرے اگر ہماری اولادوں میں کوئی گستاخ رسول، کوئی گستاخ صحابہ پیدا ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ساری زندگی لعنتیں ہوتی رہیں گی۔ ایک سید آیا تھا کربلا کے میدان سے، ایک ہی سید آیا تھا نا کربلا کے میدان سے۔ آج روئے زمین پر جدت دیکھو حضور کی اولاد ملے گی۔ یزید کتنے تھے، کتنے یزید آئے تھے، آج کوئی یزید نام رکھنا اپنے بچوں کا پسند نہیں کرتا۔ تو آج دیکھیں کہ کہیں ہم بھی کسی اور دوسری طرف تو نہیں جا رہے، اس چیز کو خیال کریں اور بولا کریں یار، اپنا کوئی ذہن میں سوال آئے تو اس کو پوچھا کریں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو علماء سے مشورہ کر کے کسی بھی طریقے سے جو صحیح رہنمائی ہوگی وہ بندہ کرتا ہے، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ذرا سی بات سنی اور جناب اپنا عقیدہ چھوڑ کے دوسری طرف چل پڑے ہیں۔ سچا سچا بندہ اپنے دل سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ میں بھی آپ بھی خود فیصلہ کیا کریں، بیٹھا کریں۔ بندہ عقل اللہ نے دی ہے، اللہ نے سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، بیٹھے فیصلہ کریں کہ یار کون سا عقیدہ اور کون سی جماعت اچھی ہے۔ نماز فجر ادا کی، باوضو ہو کر آئے ہیں اور مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کیا، رسول کریم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر جناب ہم نے حضور کی اولاد کا ذکر کیا، حضور کے صحابہ کا ذکر کیا۔ یہ عمل اچھا ہے؟ یا جسم سے جناب بدبو آ رہی ہو اور جناب بال بکھرے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے کو دل نہیں کرتا اور اس کو جناب بٹھا کے حضور کی اولاد کا ذکر سنیں؟ کیا اب خود فیصلہ کریں کہ ذکر سنانے والے کون اچھے ہیں، کون ذکر سنائیں گے، کون بتائیں گے کہ یہ حضور کی اولاد کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی اولاد کا مقام دیکھیے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک جنازہ تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی صحابہ نے محبت نہیں کیا اہل بیت سے، تو اب سنیے، حضرت عمر کا واقعہ تو میں نے سنایا ہے، اب سنیے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک جنازہ تھا، جنازہ پڑھنے کے لیے ہم سارے وہاں پر جمع ہوئے، تو حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی جنازے میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو سواری پر بیٹھنے لگے تو آپ کے قدمین شریفین میں پہنی ہوئی جو نعلین، جو جوتا تھا، اس پر مٹی لگی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر سے دستار اتاری، توجہ ہے، دستار اتاری، اپنی دستار اتار کے شہزادوں کے قدموں کو صاف کرنے لگے۔ حضرت امام علی مقام نے جلدی سے پکڑا، اے ابو ہریرہ آپ میرے نانا کے بزرگ صحابی ہیں، آپ میرے نانا جان کے بزرگ صحابی ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا شہزادے میں نے جو رسول اللہ سے سنا ہے اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ لوگ آپ کے قدموں کو زمین پر آنے ہی نہ دیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ حضور کے صحابہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضور کے اہل بیت طہار کی شان جو صحابہ نے ہمیں بیان کی ہے وہی ہمیں صحیح عقیدہ ہے، اور اسی پر ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم اسی پر زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ تو ان چیزوں کو دوست سمجھا کریں۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام کے 9 بھائی بھی شریک تھے،
بھانجے بھتیجے بھی شریک تھے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو صحابہ پر اعتراض کرے اس سے پوچھو کہ کیا امام علی مقام کے سارے بھائی کربلا میں گئے تھے؟ نہیں گئے۔ حضرت آپ کے بہنوئی کربلا میں گئے تھے؟ نہیں گئے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر عبداللہ بن جعفر نہیں گئے تھے کربلا میں؟ کیوں نہیں گئے تھے؟ اس لیے نہیں گئے تھے کہ امام علی مقام جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، امام علی مقام کربلا کی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے۔ اور ایک اور میں گلہ آپ سے کر لوں، ہم نے آج کے دن کو قبروں پر مٹی